السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 341 سے پڑھیں گے اور سورہ نمل کی آیت نمبر جہاں 14 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 10 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ حضرات پہلے الفاظ بلوغ فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق دیا ہم نے جناب داؤد اور جناب سلیمان کو علم۔ وقالا، یہ فعل ماضی تثنیہ کا صیغہ ہے،
ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا، ملا کے پڑھیں تو پڑھنا ہے وقال الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، وہ ذات جس نے ہمیں فضیلت دی، برتریاں فرمائی، علی کثیر من عباد المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے لوگوں پر اللہ نے ہمیں فوقیت، برتری، عزت، شرف عطا فرمایا۔ ووارث سلیمان و داود، اور وارث بنے جناب سلیمان داود علیہ السلام کے، یہ دنیا اور مال و دولت کی وراثت ہے، یہ علم نبوت کی وراثت ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وقال، اور انہوں نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم عطا کیے گئے ہیں ہر چیز، دنیا کا مال و دولت، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ ان هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ مرتبہ، یہ نبوت، رسالت اور پرندوں کی بولی و علم، یہ واضح طور پہ برتری ہے، فضیلت ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور اکٹھے کیا گیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، وہ جنوں سے جو تھے وہ بھی، اور انسانوں والے، والانس، اس طرح والطیر، پرندے بھی، جن، انسان اور پرندے، فہم یوزعون، پس ان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ جب یہ سارے لشکر چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے، قالت نملہ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم داخل ہو جو اپنی رہائش گاہوں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں کہیں جناب سلیمان اور اس کے لشکر مسل نہ دیں اور ان کو پتہ نہ چل سکے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، جناب سلیمان مسکرائے پھر ہنسے اس چوٹی کی بات کو سن کر۔ وقال، اور انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں، التی انعمت علی، وہ انعام و نعمتیں جو تو نے میرے اوپر انعام فرمائی، وعلی والدی، میرے ماں باپ اور والدین پر بھی جو نعمتیں فرمائی، اور مجھے توفیق عطا فرما، وان اعمل صالحا، کہ میں عمل اچھے کروں، ترضاہ، ایسے اچھے عمل جن سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، فی عبادک، اے اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے، فی عبادک الصالحین، نیک بندوں میں سے، تیرے جو صالحین نیک بندے، وتوفق الطیر، جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندہ گم پایا، فقال، پھر انہوں نے فرمایا، ما لی لا اری الہدہد، یہ پرندے کا نام ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھے پرندہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا پھر وہ غائب ہونے والوں میں ہے، موجود نہیں ہے، مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پھر جلال آیا اور فرمایا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے بعد واضح سلطان، برہان، دلیل پیش کرے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب تھوڑی دیر وہ ٹھہرے، فقال، اس پرندے نے آگے کہا، احطت بما لم تحط به، میں احاطہ کر رہا ہوں اس کا علمی طور پہ جس کا آپ نہیں کر رہے، یعنی جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس سبا بستی جو جبل میں تھی، دارالخلافت ان کا،
تو ایک یقینی خبر لایا ہوں، پھر اب انشاءاللہ باقی کل بات انشاءاللہ پڑھیں۔ حضرات، جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان یہ باپ بیٹا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور کتاب دی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے کہ معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے لوہے کو نرم کر دیا۔ وہ ذکر کرتے جا رہے ہیں اور موم کی طرح موو کر کے لوہے کو زرے بنا رہے ہیں، کڑیاں بنا رہے ہیں اور زرے بنا رہے ہیں، جو بھی سامان بنانا ہے حالاتو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو انتہائی سریلی آواز دی تھی۔ اتنی شاندار آواز تھی کہ قرآن مجید کا اندر لکھا ہوا ہے، جب وہ پڑھتے تلاوت کرتے تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ فرمان جاری کرتے پہاڑوں تم بھی ساتھ پڑھو، پرندوں تم بھی ساتھ پڑھو۔ پرندے لہرا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اور پہاڑوں سے آوازیں جناب داؤد علیہ السلام کی قرات کی آوازیں پرندوں کی زبانوں سے بھی چل رہی ہیں اور پہاڑوں سے بھی سریلی آوازیں آ رہی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں باپ بیٹا ایک شریعت کے نافذ کرنے والے ہیں، اور دونوں کو اللہ نے بادشاہت دی۔ جب یہ منظر، جب یہ خوبصورت عزت و شرف جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا دورانیہ دیکھا، دوسری جگہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے دعا فرمائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کوئی بھی ایسی حکومت نہ کر سکے۔ اللہ نے قبول کر لیا، اور وہ جو ان کا سٹیٹس ہے حکومت چلانے کا یا حکومت بنانے کا، وہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں مطیع کر دی۔ تاریخ کے حوالے سے اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس دور میں جو تخت تھا جناب سلیمان کا، اس پر تقریباً 500 لوگ بیٹھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ یہ آپ کے تابع ہیں، جب آپ فرمان جاری کریں گے تو ہوائیں تیرے تخت کو اٹھا کر جہاں تم چاہو گے یہ لے جایا کریں۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ جو ہے جو ایئر لائن سلیمانی اللہ تعالیٰ نے بنوا دی۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور اشارہ ہے غدوہا شہر و رواحہا شہر، وہ ہوائیں جب تخت کو اٹھا کر چلتی تو صبح سے دوپہر تک اتنا فاصلہ طے کر لیتے جس طرح ایک مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ غدوہا شہر و رواحہا شہر، پچھلے ٹائم اگر فرمان جاری کرتے تو جتنا ایک پورے مہینے کا سفر ہوتا ہے شام تک اتنا سفر وہ ہوائیں طے کرا دیتی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے جناب سلیمان علیہ السلام کو سارے پرندوں اور جانوروں سب کی بولیاں سکھا دی۔ چیونٹی کی بولی الگ ہے، طوطے کی بولی الگ ہے، سبحان اللہ، فاختہ کی بولی الگ ہے، کتے بلے کی بولی الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ساری بولیاں سکھا دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ہر طرح کے جن، عفریت من الجن، سارے ہیوی ویٹ جن، شیاطین، کل بناء و غواص کے الفاظ قرآن مجید کے، عمارتیں بنانے والے، غوطے لگا کے موتی نکالنے والے اور بڑے بڑے ہیوی ویٹ کام کرنے والے سارے جن ہم نے جناب سلیمان کے مطیع کر دیے۔ پریشانی تھی نا، چلو تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جب تذکرہ کیا، بیان کیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں سلیمان صاحب سنو، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری دین ہے، فمن او امسک بغیر حساب، تو کسی پر احسان کر یا نہ کر، تیرا حساب ہی ہم نے نہیں لینا، بغیر حساب۔ باپ کے لیے جو لوہا ہے ان کو اس کو موم کیا،
اور بیٹے سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ چلا دیا پگھلا ہوا۔ کتنا وہ دور ہوگا شان کا، شوکت کا، عظمت کا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اتنی حکومت، نبوت بھی، رسالت بھی، تابع داری بھی، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے سارے۔ اس ماحولیات کو قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کرا مختصر وہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے دیا تھا جناب داؤد اور سلیمان ان کے صاحبزادے کو علم۔ وہ علم بولیوں کا بھی علم ہے، علم نبوت بھی ہے، علم زبور بھی ہے، اور وہ رسالت نبوت کی شان و شوکت کی ساری برتری ہے، سب کچھ ہم نے دیا۔ پھر وقال الحمد للہ الذی فضلنا، ان دونوں باپ بیٹے جناب داؤد سلیمان نے کہا تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں، اور وہ ذات جس نے ہمیں کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کے مومن بندے، بہت سارے مومن بندوں میں سے اللہ نے ہمیں برتری، نبوت، رسالت، عزت، شرف، بادشاہت عطا فرمائی۔ ساتھ فرمایا ووارث سلیمان داؤد، وارث بنے جناب سلیمان جناب داؤد کے، یہ وراثت علم کی، یہ وراثت نبوت کی، یہ وراثت اعزازات کی، دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کے جو ترکے ہیں، اس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہے، لا نارث ولا نورث، نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کو وارث بنایا جاتا ہے۔ ما ترکنہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہم وراثت ہماری تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ وراثت علم ہے، وراثت تقوی ہے، وراثت وہ نیک اور صالحات اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو اپنے باپ جناب داؤد کا وارث بنایا، اس رسالت نبوت نیک نامی کا۔ توجہ جی، پھر انہوں نے بات کہی لوگوں سے، یا ایھا الناس، ان لوگوں مخاطبین سنو، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں پرندوں کی بولیاں۔ تو جو کہ جناب سلیمان یہ بات کر رہے ہیں، اور جناب سلیمان کو ہی سکھایا جاتا بولیاں، جناب داؤد کو یہ بولیاں نہیں سکھائی گئی ہیں۔ ان کی جو عظمت ہے وہ الگ ہے، آواز خوبصورت ہے، لوہا موم کیا ہوا ہے، لیکن بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سارے پرندوں جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، مطلب کیا ہے، اس دور کی ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو چلانے کے لیے، نظم بنانے کے لیے ہر شے مہیا کر دی۔ ساتھ فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ واضح طور پہ بڑی خوبصورت برتری ہے، عظمت ہے، شان ہے۔ تھاپڑا مارو ذرا، یہ فضل مبین ہے جو اللہ نے دیا ہے، نبوت، رسالت، اعزازات، شرف، بزرگیاں۔ اب ایک واقعہ سناتے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ٹرانسلیٹ اللہ کر رہے ہیں۔ جمع کیا گیا ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، جنات بھی اور والانس، انسان بھی، والطیر، اور پرندے بھی۔ فہم یوزعون، ان کو الگ الگ کیا گیا۔ بعض مفسرین لکھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے صحابہ جو انسان ہیں وہ چل رہے ہیں، دائیں بائیں گھیرا کیے ہوئے جنات چل رہے ہیں، اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، پرندوں کی ڈاریں اور پرندوں کی لائنیں اوپر اڑ رہی ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور دائیں بائیں جنات ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے یا کہاں رہے تھے؟ حدیث شریف بیان آتا ہے جنوں کو ساتھ لے کے، انسانوں کو ساتھ لے کے، پرندوں کو ساتھ لے کے بارش کی دعا کرنے جا رہے تھے۔ اللہ سے ہوائیں مطیع ہیں، سارا کچھ مطیع ہے، جن مطیع ہیں، لیکن بارش اختیار نازل کرنے کا اختیار رب نے اپنے بعد رکھا۔ حدیث شریف میں بیان آتا ہے جب وہ وہاں نکلے اپنے مقصد کے لیے تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک چونٹی اپنی ساخت کے مطابق، اپنی حیت اور ڈیزائن کے مطابق اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے بارش کی۔ حدیث کے الفاظ ہے نملتن مستلقیتن علی الارض، جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی دیکھی وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ دعائیں کر رہی ہے، کیا؟ اللہم انا خلق من خلقک،
اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے مخلوق ہیں، تو بارش کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے، بارش نازل فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ انہوں نے جب دعا کی، دعا کر کے وہ جو چونٹی ہے وہ اپنے معاملات میں لگی ہوئی ہے، تو ارشاد ہوتا ہے ساتھ وہ اپنی برادری کو، اپنے ہم جنس مخلوق کو ایک اعلان بھی کر رہی ہے۔ اس اعلان کو اللہ نے قرآن بنایا، حتی اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ کہ لشکر سلیمان ایک چونٹیوں کی بل پر جب پہنچا تو اس چونٹی نے اعلان کیا، اس اعلان کو اللہ نے اپنی بولی بنا کے قرآن بنایا۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل، یہاں دیکھو نملۃ ایک چونٹی، النمل زیادہ چونٹی ہے، ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، وہ جناب سلیمان ان کے لشکر تمہیں مسل نہ دیں، تم نے رگڑا دے کے فوت نہ کر دیں، وہم لا یشعرون، کو پتہ نہ چلے ہم ماری جائیں، فٹافٹ داخل ہو جاؤ۔ اب وہ بولی جان رہے ہیں، جناب سلیمان بات سن رہے ہیں، قرآن فتبسم ضاحکا من قولها، جناب سلیمان مسکرائے پھر کھل کھلائے، پہلے مسکرائے پھر ہنسے ٹھا ٹھا کر کے، اور کہتے کہ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، دعا کرتے ہیں میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ جتنی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، بیٹے بیٹیاں، مال دولت عزت شرف، اتنا شکر کرنا چاہیے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، سب سے پہلے امام الانبیاء اللہ کے گھر میں داخل ہو کر نفل پڑھتے ہیں، شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں آج وفا کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا دن ہے، لڑائیاں جھگڑے کا دن نہیں ہے، آج وفا کا اور معافیوں کا صلہ رحمی کا دن ہے۔ ارشاد فرمایا جائے، توجہ جی، تو فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، اللہ جو نعمتیں مجھے دی ہیں، میرے ماں باپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا، ماں باپ کو ساتھ رکھو نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، گھروں میں باپوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، بوڑھوں کو فارغ سمجھ دیں گے، یہ بابا جی فارغ ہیں۔ فرمایا ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جھگڑنا نہیں، ولا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، بھائی ابا بوڑھا ہے، ابا پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتا، کاروبار بھی نہیں کرتا، تم بڑے ہو افسر ہو، منہ لٹکا کے بازو توڑے ہوئے جس طرح پر ٹوٹے ہوتے ہیں باپ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جاؤ۔ توجہ کریں گے، اللہ توفیق عطا فرما میرے ماں باپ پر نعمتیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، امت کی روحانی ماں جناب میمونہ رضی اللہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ، وہ بیٹھی ہوئی ہیں مصلی پہ، نماز پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، رسالت میں باہر چلے گئے ہیں، واپس تشریف لائے تو ماں جی ذکر و اذکار کر رہے تھے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، رسول پاک نے پوچھا میمونہ کیا پڑھ رہی ہو؟ پیار کے ساتھ پوچھا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے اس دورانی میں نے چند کلمات پڑھے ہیں، تیرے ذکر کو اور میری اس دعا کو مقارنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے تو جو میں کلمات پڑھے ہیں وہ سب سے زیادہ فوقیت والے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ ماں جی نے پوچھا مجھے بھی بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ مداد کیا بولتے؟ اتنی سیاہی جس کے اللہ تیری باتیں، تیرے کلمات، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تقدیر لکھی جا سکے، ایسے شاندار کلمات ہیں، صبح شام پڑھنے والوں کو بہت درجات ملتے ہیں انشاءاللہ۔
اللہ سے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جو نیک لوگ ہیں، نیکوں میں شمار۔ نبی تمنا کر رہے ہیں نیک اور صالحین میں میرا شمار ہو جائے۔ یہ بات مکمل ہوئی اسی لشکر اسی دورانیے میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندہ گم ہوا، وہ ہدہد پرندہ ہے، اور شان عظمت کتنی ہے، جن سارے مطیع ہیں اور بولیاں سارے سلسلے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، جن بیٹھے ہیں، اس کا مطلب علم غیب نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا۔ ام کان من الغائبین، یا ہے وہ غیب ہونے والا یا موجود ہی نہیں، یہ بھی میں نہیں فیصلہ کر سکتا، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ یہاں موجود نہیں ہے، مجھے دونوں بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر غصہ چڑھا، اس کا مطلب ہے کسی بات پہ غصہ کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ کچھ بندے جو مرضی کرتے رہو، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ رسالت باب نے غیرت کرنی چاہیے، غیرت مند آدمی کو غصہ آنا چاہیے اس موقع پر جو شریعت کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو بڑا سخت عذاب کروں گا ہدہد کو، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر کوئی دلیل پیش کرے گا تو چلو نظر ثانی بھی کی جا سکتی۔ اتنے میں یہ ساری بات کر کے فارغ ہوئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، قرآن نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرے، علامہ ہدہد سب آ گئے۔ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جناب میں خبر جو لایا ہوں اس کا علم میرے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ آپ بھی نبی، ابا بھی نبی، سارے جن بتی جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں جاننے والوں کو پرندہ کہہ رہے ہیں، جو علم میرے پاس ہے تیرے پاس ہے۔ اچھا جی، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں یمن کی سبا بستی سے پکی سچی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، باقی وہ خبر انشاءاللہ کل پر، کیونکہ سردی کا موسم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جمع کا صیغہ ہے، ہم نے جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو ہم نے علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ، اور دونوں نے باپ بیٹوں نے کہا تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت فقیر بخشی ہے، اللہ کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ کے مومن بندے، بہت سارے مومن بندوں میں سے اللہ نے ہمیں برتریاں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ووارث سلیمان داؤد، اور وارث بنے جناب سلیمان جناب داؤد کے، یہ علم، نبوت اور یہ علم و فضل کی وراثت۔ وقال یا ایھا الناس، جناب سلیمان نے لوگوں سے فرمان جاری کیا، علمنا منطق الطیر، ہم سکھائے گئے ہیں، اللہ نے بولیاں سکھائی ہیں، پرندوں کی بولیاں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، ہر چیز انعام اکرام عزت شرف اللہ نے ہمیں دیا۔ ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، یہ بہت بڑی واضح برتری ہے، فضیلت ہے۔ اللہ نے جن بھی مطیع کر دیے، جانور بولیاں سکھا دی اور تانبے کا چشمہ چلا دیا۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس، اور جمع کیے گئے جناب سلیمان کے لیے ان کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں کے۔ والطیر، فہم یوزع، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا الگ الگ، پرندے الگ اوپر اور دائیں بائیں انسان، اور ان کے دائیں بائیں آگے جنات۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، حتیٰ جب سارے لشکر وہ چونٹیوں کی ایک بل اور وادی پر آئے۔ قالت نملہ، چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساعد، چونٹیوں اپنے مکانوں گھروں میں سکونت والی جگہوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تو تمہیں نہ رون ڈالیں جناب سلیمان اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ ان کو شعور نہ ہو تو ہم مس لے جائیں گے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس مسکرائے پھر ہنستے ہوئے، من قولہا، چونٹی کی بات سے۔
وقال رب اوزعنی، اور انہوں نے کہا یعنی جناب سلیمان نے، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر بجا لوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر انعام فرمائی ہیں، وعلی والدی، میرے والدین بھی فرمائی ہیں، وان اعمل صالحا، اور یہ بھی توفیق عطا فرما کہ میں اسے اچھے عمل کروں ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت میں، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک صالح بندوں میں، وتفقد الطیر، گم پایا جناب سلیمان نے وہ پرندہ، فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، ام کان من الغائبین، یا وہ جو غائب ہونے والی چیزیں ہیں، غیر موجود ہیں، ان میں ہے، مطلب یہ ہے مجھے نظر نہیں آتا یا وہ ہے ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ضرور اس کو سزا دوں گا، بڑی سخت عذاب یا سزا دینا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ بڑے واضح دلیل پیش کرے گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وہ تھوڑی دیر ٹھہرے، فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، تو اس نے آگے کہا ہدہد نے، میں وہ خبر لایا ہوں جس کا تم احاطہ نہیں کر رہے، وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، تو میں یقینی خبر سبا بستی سے لایا ہوں، آگے تفصیل کر لیں انشاءاللہ۔